السلام علیکم. لمز لائیو کے ایک اور سیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. اگر آپ نے کوئی ہمارا سیشن پہلے گزرا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا تو فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ وہ دیکھا جا سکتا ہے. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت بڑا، بہت وسیع، بہت گہرا موضوع ہے. اس کو ایک نشست میں یا ایک سیشن میں سنبھالنا تو ناممکن ہے. اگر ہم آج کے سیشن سے ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی حاصل کر سکیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری یہ کاوش جو ہے وہ کامیاب ہوئی. ہمارا آج کا موضوع ہے علامہ اقبال، ایک فلسفی، ایک مفکر اور آنے والے کل کے شاعر. گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت مختصر ان کا تعارف. سب سے پہلے ہماری بہت پیاری ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ. روایتی تعارف تو یہ ہے کہ استاد ہیں، ایف سی کالج سے منسلک ہیں، لیکن ایک اندر کی بات یہ ہے کہ جتنی گہری نظر ان کی اردو ادب، اردو نثر، اردو شاعری پر ہے، اس سے بھی گہری نظر ان کی زندگی پر ہے. ڈاکٹر عارفہ بہت شکریہ آپ آئے، آپ نے وقت دیا آج کا. ہمارے اگلے مہمان میاں اقبال صلاح الدین صاحب. ان کا بھی ایک طویل تعارف ہے، لیکن ایک مارکت الآراء چیز آپ کو بیان کر دوں، وہ یہ کہ بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اسپیس بنائی ہے، اٹس کالڈ سینٹر آف ایکسلنس. اس کا نام ہے دبستان اقبال. وہاں پہ علامہ صاحب کی بہت سی نادر تصاویر ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے ہیں، بہت سی وہاں نشستیں ہوتی ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے. اگر آپ لوگ خود سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ضرور دیکھیں، ورنہ آن لائن ضرور چیک کریں دبستاناقبال.com. اور ایک اور ان کے بارے میں اندر کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نواسے بھی ہیں. میاں صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، تھینک یو. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر صبی انور، ان سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے. ڈین ہیں سید بابر علی اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ کے، اور آج بہت لطف رہے گا جب سائنس اور آرٹس میں ایک مقابلہ پڑے گا. ڈاکٹر عارفہ، سب سے پہلے آپ سے ایک میرا سوال نوجوان نسل کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور میری نسل کے لیے بھی. ہمیں یہ بتائیے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ کسی زمانے کے شاعر ہیں یا زندگی کے شاعر ہیں، اور ان میں کیا فرق ہے زمانے کا شاعر اور زندگی کا شاعر؟ عدیل بہت شکریہ، بہت اچھا سوال، اور جو سوال اس میں جواب موجود ہے. جو زمانے کا شاعر ہوتا ہے وہ زندگی کا شاعر ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی زمانہ زندگی کے اصولوں سے، زندگی کی ہمہ ہمی سے، زندگی کے تقاضوں سے الگ نہیں ہوتا. اور اگر کہیں طریقے بدلتے ہیں اور فکر بدلتی ہے تو اس بدلنے کا مطلب بگڑنا نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہمارے ہاں لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ فکر جو ہے انسان کی، یا خیال جو ہے، یا تصور جو ہے کسی خلا میں پیدا ہو. فکر ہو، فلسفہ ہو، خیال ہو، احساس ہو، یہ وہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا اور اس میں کوئی تکرار نہیں ہوتی. شاعر، اور وہ بھی علامہ اقبال جیسے شاعر، ایک تو شاعر کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف ایک ذہانت کا کمال اس کو نہ آتا ہو، بلکہ ایک حساس ذہانت اس کی اختیار میں ہو. حساس ذہانت جو ہے وہ آدمی کو کبھی پرانا نہیں ہونے دیتی. وہ ایک نظر جب پیچھے ڈالتا ہے تو اس سے آگے آنے والے لمحوں کا ادراک حاصل کرتا ہے. اور دنیا کی کوئی فکر ایسی نہیں ہے جو اپنی جگہ اٹل ہے سوائے قانون الہی کے. اس کو بدلنا چاہیے. اور اقبال کی شاعری میں مکمل اس بات کی گنجائش ہے کہ جو کچھ انہوں نے اس وقت کہا تھا سچ ہے، اور اگر سچ ہے تو آج بھی اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے، اتنی ہی مناسبت ہے جتنی کبھی ہوگی. ہم کرتے یہ ہیں کہ شاعر تو نہیں بدلتا خود کو، ہم شاعر کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اس کا سچ بدلتے رہتے ہیں، اور پھر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو ایک وقت میں یہ بات کہہ گیا تھا اور آج یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ نے 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ آج سائنس اور آرٹس کا مقابلہ ہے یا چیلنج ہے. ہی کوئی نہیں مقابلہ. ایک سکے کے 2 پہلو ہیں، ایک تجربے کے سوا کچھ نہیں سیکھتا اور دوسرا احساس کو تجربے میں شامل کرنا چاہتا ہے. تو اتنے سے فرق سے لڑائی نہیں ہے. اقبال کے یہاں اپنے زمانے کا احساس اتنا شدید ہے، وہ وقت کو سمجھ رہے تھے. میں یہاں زمانے کو وقت کے معنی میں استعمال کر رہی ہوں. وہ وقت کو سمجھ رہے تھے، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے
چاروں طرف حالات تھے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کی ساری شاعری کی بنیاد ان حالات پر ہے. اس میں پہلی بات تو یہ لاتی ہوں کہ انہوں نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی وہ محکوم معاشرہ تھا. اس محکوم معاشرے میں آنکھیں کھولی اور مغربی طرز تعلیم میں ان کی ذہنی تربیت ہوئی. اس دو سے انہوں نے ایک امتیاز قائم کیا کہ آزادی اور محکومیت میں فرق کیا ہوتا ہے، آزادی کی تشریح کیسے کرتے ہیں اور محکومیت کی تشریح کیسے کرتے ہیں. آج ایسٹ انڈیا کمپنی بھی نہیں ہے، ملکہ برطانیہ بھی نہیں ہے، مگر ہم پھر بھی محکوم. آج ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے اور آئین کو بیان کرنے والے نمائندے بھی بہت موجود ہیں، مگر ہم پھر بھی آزاد نہیں. تو آزادی تو فکر اور خیال کی آزادی. دوسری بات اقبال کے لیے میں یہ عرض کروں کہ انہوں نے اس مغربی طرز تعلیم کو اپنا دشمن نہیں جانا. انہوں نے سوچا کہ یہ طرز تعلیم زندگی کے کچھ نئے دروازے کھولتا ہے اور ان نئے دروازوں کو وقت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اور تیسری بات کہ ایک شاعر ہو، حساس ذہن رکھتا ہو اور فکر کرنے کی اس کو پروردگار نے بے حساب توفیق دی ہو. وہ فکر نہیں جو ہمارے ہاں نیب کو یا پیسہ جمع کرنے والوں کو ہوتی. فکر میں یہاں سوچنے اور سمجھنے کے معاملے میں بات کر رہے ہیں. اور اس فکر نے ان کو یہ بتایا کہ معاشروں پر، افراد پر، معاشرے کی شخصیت پر، معاشرے کی قدروں پر، افراد کی شخصیت پر، افراد کی قدروں پر محکومیت کا کیسے اثر ہوتا ہے، اور جو جینے کا جوہر ہے وہ ان سے چھنتا جاتا ہے. تیسری بات ایک اور جو اقبال کے یہاں مسلسل موجود رہتی ہے کہ وہ خود جس ماحول میں پرورش پا رہے تھے وہ ایک مذہبی ماحول تھا. دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آئی کہ کچھ مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہے کہ وقت بدلتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، خیال بدلتا ہے، فکر بدلتی ہے، نہیں بدلتے تو مسلمان نہیں بدلتے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور اس کے لیے انہوں نے پھر اپنا جو سب سے بڑا اور معتبر حوالہ بنایا وہ تاریخ کا حوالہ ہے. اور تاریخ کا حوالہ معتبر اس لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تاریخ ساکن ہے اور ٹھہری ہوئی ہے. تاریخ متحرک ہے، وہ زمانے کے ساتھ واقعات نہیں بدلتے، مگر واقعات کی فہم، واقعات کا تجزیہ بدلتا جاتا ہے. اور جب واقعات کی فہم اور واقعات کا تجزیہ بدلتا ہے تو ہم ایک تاریخ کو بالکل ایک نئی شکل میں دیکھتے ہیں، اور تاریخ بکھری ہوئی نہیں رہتی، تاریخ ایک وحدت ہو جاتی ہے. اور اقبال کے ہاں اس فکری ارتقاء کا حد سے زیادہ ذکر ہے اور حد سے زیادہ ان کی توجہ. پھر باقی پھر عرض کر دوں. میاں اقبال صلاح الدین صاحب، ڈاکٹر عارفہ نے متعدد بار حوالہ دیا کہ کیسے علامہ صاحب نے مسلمانوں کے حالات پہ بالخصوص بہت کچھ لکھا. بلکہ ہم کو جب پڑھنا شروع کیا ہم نے 8ویں 9ویں 10ویں میں تو شکوہ جواب شکوہ ہی پڑھا. آج تک ہم وہی پڑھ رہے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شاعر جو ہے وہ مذہبی شاعر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ اور کیا علامہ صاحب جو تھے وہ مذہبی شاعر تھے؟ آپ کی کیا اس کے اوپر رائے؟ علامہ کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا خود جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ میرا ایک بھی جو حرف ہے وہ قرآن کی حد سے باہر نہیں ہے. سو ان کی ساری اوریجن، ان کی جو بنیاد توحید، رسول اللہ، رسالت، قرآن، اس سے باہر نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ آتا ہے وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ان کی ایک اجتہادی کیونکہ سوچ ہے وہ کلیش کرتی ہے ہمارے کنزرویٹو یا تقلیدی سوچ کے ساتھ. اس وجہ سے پھر ان کے اوپر وہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ تو دین کی حد سے باہر نکل گئے ہیں. ایسی بات نہیں، بالکل ہی از اے ریلیجس پوئٹ، بٹ جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ من نوائے شاعر فرداستم، میں آنے والے کل کا میں شاعر ہوں. باقی ڈاکٹر صاحب کی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو عقل اور عشق کی جو ہے ایک آمیزش علامہ کہتے ہیں، علامہ عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ صرف ایک پیور ریزن ہے which is unguided by عشق یا کوئی مورل ویلیوز کے یا اخلاقی قدروں کے جو اس کے سے الگ ہے، تو اس کے وہ خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ
عقل کو کسی نہ کسی عشق کے یا اس کے اخلاقی قدروں کے تحت ہونا چاہیے، کوئی درد دل ایمپتھی ہونی چاہیے، ادروائز تو پھر وہ بالکل تباہی کی طرف جو ہے انسانیت کو لے کے جاتا ہے. ہمارے مطلب یہ دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں، جو ہوتے آئے ہیں، وہ اس چیز کو پروف کرتے ہیں. سو ان کے جو ہے آپ وہ دیکھیں کہ ان کے اندر ایک امتزاج ہے عقل اور عشق کا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں. مجھے وہ بند یاد آیا جواب شکوہ کا کہ حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ڈاکٹر سبی، سائنس، آپ تو سائنس پڑھاتے ہیں، تو ایک سائنٹسٹ کے لیے ایک تو اردو پڑھنا، پھر شاعری پڑھنا، پھر علامہ اقبال کی شاعری پڑھنا، یہ ذرا کچھ سمجھائیں یہ تعلق، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور سائنسدان تو لیبارٹری میں تجربے کرتا ہے، زندگی میں تھوڑی تجربے کرتا ہے، اور یہاں تو علامہ صاحب جو ہیں وہ عقل و دانش کے آپس کی آمیزش کی بات کرتے ہیں. تو کچھ ہمیں کچھ بتائیں، یہ سلسلہ کیسے آپ کی زندگی میں؟ دراصل میں جن ہستیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے زیب تو نہیں دیتا کوئی بات کے متعلق، لیکن پھر بھی اب جب پڑھنا شروع کیا بچپن میں، وہ سائنس سے پہلے پڑھنا شروع کیا، تو علامہ اقبال سے ہمارا تعلق ایک استاد کے ذریعے بنا. مرحوم طاہر شادانی صاحب تھے ہمارے استاد. اقبال بھی اساتذہ سے سیکھتا ہے، چاہے وہ اس کے سامنے موجود ہوں یا روحانی استاد ہوں. تو ہم بھی ایک استاد کے ذریعے اقبال سے متعارف ہوئے. اور سائنس کی آپ نے بات کہی، یہ جو اقبال خود کہتا ہے نا، رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے میں، اور عشق میں ایک قسم کی کشمکش پیدا کر دی ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور سائنسدان کون ہوتا ہے؟ سائنسدان وہ ہوتا ہے چاہے وہ راز آسمان کی وسعتوں میں ہوں یا ایٹم کے اندر ہوں، وہ اور وہ زندگی کیسے گزارتا ہے. وہ دو طریقوں سے زندگی گزارتا ہے سائنسدان، اگر وہ غور کرے اپنے عمل پہ. ایک ہے وہ خود جلتا ہے، اور دوسرا وہ ایک کائنات پیدا کرتا ہے جسے سوز و ساز کہتے ہیں. وہ سوختن ہے اس کے اندر جلنا، اور وہ حیات آفرینی، حیات سازی بھی کرتا ہے، وہ آفرینش بھی کرتا ہے، وہ تخلیق بھی کرتا ہے، سوز و ساز. اور اقبال کے کلام میں یہی سوز و ساز ہے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو سائنسدان کو یہاں سے تحریک و تحریس ملتی ہے اقبال کے کلام سے. پھر علامہ اقبال کے کلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ روایت میں مذہب کے معاشرے میں، مذہبی معاشرے میں پلا بڑھا، قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گھٹی میں پڑا ہے، لیکن وہ نرا ملا نہیں، یا نرا صوفی نہیں، یا نرا فلسفی نہیں. وہ اجتہاد کی بات کرتا ہے، فکری اجتہاد کی بات کرتا ہے، دین کے معاملے میں اجتہاد کی بات کرتا ہے، سیاست میں اجتہاد کی بات کرتا ہے. تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. تو سائنسدان بھی سند پہ یا روایت پہ یقین نہیں رکھتا. سائنسدان بھی اختراع کرتا ہے، نئی راہیں تلاش کرتا ہے. اور اقبال کا مشہور کلام بال جبریل جو مجھے بہت پسند ہے، اس کی ابتدائی غزلیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ شیر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، شیر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی. عشق کی تیغے جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی. سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی. تو سائنسدان جو سوز و ساز کی ایک ایپیٹمی ہے، سوز و ساز کی تصویر ہے، وہی اقبال کے کلام میں جھلکتا ہے. اس لیے آپ کو تحریک ملتی ہے اقبال کے کلام سے. ڈاکٹر عارفہ، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، فکر،
اور تعارف میں نے بھی، ہم پڑھتے ہیں بچپن میں کہ علامہ صاحب ایک مفکر بھی تھے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ وہ فکر نہیں کہ روٹی کہاں سے آئے گی اور بجلی کا بل کون دے گا، یہ فکر ذرا گہری، ذرا بڑی فکر ہے، سوچنے بچارنے. یہ فکر کیا شے ہے اور تہذیب کیا ہے ہماری، اور علامہ صاحب کی فکری تہذیب کیا تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، میرا امتحان اچھا ہے علیم. دیکھیے فکر دراصل زندگی کی بنیاد ہے میرے خیال. آپ کو فکر آمادہ کرتی ہے کہ صرف آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ارد گرد کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو سمجھ کر پھر ہم اپنی زندگی کا کوئی لائحہ عمل یا کوئی دائرہ کار یا اپنے لیے کوئی پیمانہ مقرر کر سکتے ہیں. روز ہم سنتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے. سچی بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم شاید 19ویں صدی سے باہر نہیں ہیں، خیال کے حساب سے، فکر کے حساب سے. اچھا، اب تہذیب کا آپ نے لفظ کہا ہے، وہاں میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، اور یہ دونوں لفظ مجھے چاہے اس کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں مجھے پسند بہت ہے. فکر آپ کو آمادہ کرتی ہے اپنے سے مختلف کو دیکھنے کے لیے. جو تنوع پہ یقین نہیں رکھتا، جسے مادری زبان میں آج کل ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں، یا جو اختلاف کو برداشت نہیں کرتا، وہ کیا سوچے گا؟ کچھ نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اس کے پاس سوچنے کو کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں ہے. موازنے کے بغیر فکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کوئی سامنے مقابل ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، پھر آدمی دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے. آپ دیکھیے تو پروردگار نے خود ایک موازنہ رکھ دیا ہمارے لیے، خیر اور شر کہہ کے، نیک اور بد کہہ کے، اور مجھے اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس کو پہچاننا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اب جب اس کو پہچاننے کی ذمہ داری ہماری ہوئی تو ہم اپنے خیال کو مہذب کریں گے، زبان کو مہذب کریں گے، اور فکر کے طور طریقوں کو مہذب کریں گے. ہم تو اختلاف کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہماری زبان بگڑنے لگتی ہے، تہذیب سے ہمارا کوئی دور کا واسطہ نہیں رہتا، اور ہم اس وقت صرف ایک بات سوچتے ہیں کہ سبق سکھائیں گے. اقبال سبق سکھاتا ہے مگر بے حد دلیل سے، اور دلیل انہیں ایک جگہ سے، ایک موقع سے، ایک شخص سے، ایک عہد سے نہیں ملی. انہوں نے اس دلیل کو تلاش کیا ہے پوری تاریخ میں. لوگ پتہ نہیں تاریخ کو سمجھتے ہیں کہ شاید صرف گھسی پٹی باتیں دہرانے کا نام ہے. تاریخ دراصل انسان کے تجربے کی دستاویز ہے، اور کوئی بھی سمجھدار آدمی جب تک اپنی فکر اس دستاویز کے حساب سے نہیں پرکھے گا اس کی بات باوزن نہیں ہو سکتی. میں اقبال کو مجتہد کہتے ہیں، گو کہ ملا یہ بات سنیں تو مجھ سے ویسے ہی خفا رہتے ہیں اور بھی خفا ہو جائیں. اجتہاد کے معنی صرف کلام پاک کی آیتوں کے لغوی معنی بیان کرنا نہیں ہے. اجتہاد کے معنی یہ دیکھنا ہے کہ کل تک پانی صرف کنویں پر جاتے تھے، ڈول نیچے ڈالتے تھے، نکالتے تھے، گھڑا بھرتے تھے، گھر آتے تھے تو پانی میں اثر ہوتا تھا. آج میں اور آپ ایک پلک میں ایک گھماتے ہیں ایک چیز اور پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ کوئی ہم نے قدرت سے لڑائی نہیں کی. یہاں میں ایک لفظ ہمیشہ استعمال کرتی ہوں کہ ہم نے امکان کو پایا. فکر آپ کو امکان کی تلاش سکھاتی ہے، آپ کے اپنے امکان کی بھی تلاش، اور جو آپ کے باہر دنیا کا امکان ہے اس کی بھی تلاش. اور اگر کہیں دونوں ایک جگہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ تنومند توانا معاشرہ ہوتا ہے. امیر معاشرہ ہو یا نہ ہو، میں دولت کی بات نہیں کر رہی، پھر اس کے پاس فکر کی دولت ہوتی ہے. اور چونکہ وہ فکر کی دولت ایک اس طرح سے ہاتھ میں آئی ہے جس میں ایک شخص کی رائے یا 10 شخص کی رائے اہم نہیں ہے، ہر شخص کی رائے اہم ہے. وہ جو اختلاف کرتا ہے، وہ جو مختلف ہے، وہ جو ہم سا نہیں سوچتا، لیکن پھر بھی وہ ہماری فکر میں شامل، اور اسے آپ فکر کی تہذیب کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہوتا تھا اردو زبان میں الحمدللہ کہ مولا نے اس کو
اردو سے تو نکال دیا، فارسی سے ابھی نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے، ایران والے انہیں اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کو برداشت کہتے تھے، ایک رواداری. کسی بات پر چراغ پا ہو جانا بڑائی کی دلیل نہیں ہے، اس بات کو ذہن کے حلق سے نیچے اتار کر اس پر سوچنا اور یہ ایک سمجھنا کہ اگر کوئی دوسرا اس طریقے سے زندہ ہے اور ہم اس طریقے کو اپنا لیں تو ہم کسی سے کم نہیں ہوں گے. اقبال کے یہاں، اور آپ دیکھیے جب وہ اقبال کا اجتہاد اور اقبال کا تصور اسلام جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ بے حد عمدہ ہے. وہ قرآن اور سنت سے نہیں ہٹتے، وہ روایت پہ نہیں جاتے. روایت پر ہمیشہ وہ جائے گا جو تجربہ نہ کر سکتا، جو آزما نہ سکتا، اس چیز کو پرکھ نہ سکتا، جس نے اس امکان کو نہ جانا ہو کہ مجھے بیکار پیدا نہیں کیا گیا، مجھے اندھا بھی نہیں پیدا کیا گیا، مجھے آنکھ پہ پٹی باندھ کے بھی نہیں پیدا کیا گیا، مجھے شعور کی پوری صلاحیتیں دے کے پیدا کی گئی. اور اگر میں اپنے شعور کی ان صلاحیتوں کو کسی حد تک پالوں تو میں خود کو مہذب کر رہی ہوں. اور اگر میں خود کو مہذب کر رہی ہوں تو جس جگہ ہوں شاید اس جگہ کو بھی کروں. تو فکر اور تہذیب کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ہم آج کل مہذب اس لیے نہیں ہیں کہ سوچتے نہیں، اور سوچتے اس لیے نہیں ہیں کہ مہذب نہیں. اقبال صلاح الدین صاحب میری مدد کریں ایک چیز سمجھنے میں، اور جو نوجوان ہیں ان کی بھی. 50 برس ہو گئے مجھے مختلف سیاسی پارٹیاں اس ملک میں آئیں، روٹی کپڑا اور مکان یا روشن پاکستان یا تبدیلی، نعرے آپ جو مرضی کر لیجئے، لیکن کسی بھی آپ سیاسی افسر کے دفتر میں جائیں تو جہاں پہ قائد کی تصویر ہوگی، جو دوسری تصویر ہوگی وہ علامہ صاحب کی ہوگی. تو پارٹیاں بہت سی آئیں ہیں، لوگ بہت سے آئے، لیکن تصاویر وہ رہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ صاحب کی سیاست کیا تھی اور ان کی سیاسی فکر کیا تھی؟ ہر کوئی جو ہے وہ علامہ صاحب کی تصویر لے کر کے سیاست کو کرتا ہے. ہمیں یہ تو معلوم ہو نوجوانوں کو کہ اصل میں سیاسی فکر تھی کیا، وہ چاہتے کیا تھے؟ دیکھیے یہ تو انفارچونیٹ ہے نا. ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ عموماً علامہ کے کلام کی جو ہے وہ ریلیونس یا پوچھتے ہیں، ابھی نوجوانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک جو انہوں نے باتیں 100 سال پہلے کی ہیں وہ بھی ابھی اسی طرح ہیں. تو وہ جو ایک وہ آئیڈیلزم تھا وہ تو آپ وہ پا ہی نہیں سکے. تو اس لیے obviously something which you have not achieved آپ نے up till now، تو وہ آپ کو وہ ریئلائز یا ایکچولائز نہیں ہوا، تو وہ چیز اسٹل ویری مچ ریلیونٹ. تو اس لیے ان کا کلام جو ہے ابھی بھی اسی طرح جوش دلواتا ہے اور آپ کو پوائنٹس آؤٹ یور فالٹس اینڈ گائیڈز جو آپ جو ہے اپنا ڈائریکشن کے اندر. تو باقی آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم اور اقبال کی تصاویر تو ہیں، وہ تو ایک علامتی طور کے اوپر رہ گئی ہیں. یہ ملک جو ہے جس کو آپ یہ مختلف قسم کا پاکستان آپ بیان کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریجنل پاکستان تھا آپ نے وہی نہیں بنایا پہلے، اور اسی کی آپ مطلب آپ وہ دیکھ لیں علامہ کی جو سوچ کے مطابق کہ جمہوری ملک ہونا چاہیے، اس کے اندر اجتہاد ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ یہ اب آپ کو خود کرنا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ ایک ایسے نظام میں آپ وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ قوم کو نا ایک عادت ان کی پڑ گئی ہوئی ہے، ان کو غلامی کی. میں شروع میں آپ بھی شاید وہ کہہ رہے تھے یہ نکل نہیں پاتی. سو ایک وہ انگریز سے نجات پائی یا ہندو سے نجات پائی، تو اب آپ اپنے ہی لوگوں کے ہم غلام بن گئے ہیں. ہم سسٹم کو اندر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے، ہم انڈیویجولس کو نہیں ہم جو ہے وہ کریٹ کر پائے. جس طرح علامہ کہتے تھے کہ آپ نے جو آؤٹ اسٹینڈنگ آپ میں جو ہے انڈیویجولس، ان کی آپ نے ان کو نرچر کرنا ہے، آپ نے ان کو سوسائٹی کے اندر ان کو نرش کرنا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک گائیڈنس کے طور کے اوپر وہ ایمرج کریں فار دا نیشن. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامہ کی جب خودی کی آپ وہ بات کرتے ہیں، جو خودی کی تربیت تعلیم جو ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں ایسی انوائرمنٹ میں وہ پنپ ہی نہیں سکتی جو کہ بالکل فری نہ، اور وہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں ہی آتی. لیکن اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ہماری اٹ از لائک یا ہمارے اوپر لیڈر امپوز کیا جاتا ہے یا پلانٹ کیا جاتا ہے یا اس کو پروجیکٹ کر کے ہمارے اوپر تھوپا جاتا ہے.
دوسرا جو ہے ہم جو ہے وہ موروثی سیاست میں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، جس کی جو ہے وہ اسلام میں گنجائش ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کی. اب آپ کے بظاہراً ملک میں تو ایک جمہوری نظام ہے، جمہوری حکومت بھی ہے، لیکن آپ مائنڈ سیٹ تو دیکھیں نا. مائنڈ سیٹ کیا ہے ہمارا وہ ایک ڈیموکریٹک یا کسی کو دوسرے کو وہ ٹالریٹ کرنے والا کسی بھی حکمران کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں نظر آتا. تو آپ وہ بکھرے ہوئے ہیں. یو اسٹینڈ ٹوڈے ایز اے ڈیوائیڈڈ نیشن. ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا کہ اس اسلام کے نام کے اوپر اب یو ول بی یونائٹیڈ، وہ اسلام کی ایسی انٹرپریٹیشنز آپ نے کی ہیں کہ یو ڈس یونائٹیڈ امنگسٹ یور سیلف امنگسٹ ادر تھنگس. سو یہ ہے کہ آپ یہ درست کہہ رہے ہیں، تصاویر تو لگی ہوئی ہیں لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے ہیں. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک دے آر ریئلی امپورٹنٹ ان اینی ادر ایسپیکٹ. ڈاکٹر سبی، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں، آپ میں سے بھی بہت ساری ہیں جو پبلک اسکول کی پیداوار ہیں، تو انہوں نے اردو میں کافی کچھ پڑھا اور اردو بھی پڑھی. مجھے یاد ہے میٹرک میں میرے ابا نے مجھے ڈنڈے مار مار کے کہا امتحان سے پہلے کہ جب تیاری پوری ہوگی اردو کی تو 100 اشعار علامہ اقبال کے مجھے یاد کروائے انہوں نے. 100 اور پورے گن کے میں نے سنائے ان کو. آج بھی مجھے 100 تو نہیں لیکن 80-90 تو یاد ہوں گے وہ والے. تو مجھے اور ظاہر اس وقت تو خیر یہ عقل نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، لیکن بہت سالوں کے بعد سمجھ میں آئی کہ ارے دیکھو یہ خزانہ ہے جو میرے اندر ڈال دیا گیا، اور وہ کچھ سالوں کے بعد مجھے خیال ہے کہ ارے یہ تو بہت کام کی چیز ہے بھائی. اس میں کوئی ایسی اصطلاح، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی فکر تھی کہ وہ زندگی بھر ساتھ رہی. اگر آپ کہیں گے تو میں آج بھی سنا دوں گا آپ کو بہت سارے اشعار. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، سائنس کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو شاید شاعری اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ بطور استاد کسی طالب علم کے لیے اردو شاعری پڑھنا یا علامہ اقبال کا کلام پڑھنا جو ہے وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے اور اسے اور کہیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا؟ دیکھیں عدیل صاحب، آپ نے خود ہی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جب آپ اقبال کا کلام پڑھیں تو وہ ایک خزانے کی طرف اشارہ کرتا ہے. بگیر ای ہما سرمایہ زمن کہ گل بدست تو اشاخ تازہ تر ماند، کہ میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ حاصل کر لے، کیونکہ جو کلی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ اس شاخ سے زیادہ نہال اور تر و تازہ ہوتی ہے جو بہار کے موسم میں درخت پہ اگتی ہے. تو دراصل یہ خزانہ ہے، اور یہ صرف اقبال کے کلام میں نہیں چھپا. یہ ہماری جو اردو کی اور فارسی کی جو روایتی شاعری ہے، فیض صاحب کے کلام میں بھی ہے، حبیب جالب کے کلام میں بھی ہے، موجودہ شاعروں کے کلام میں بھی ہے. یہ خزانہ ہے. ہم سونے کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ ہمارے قدموں کے نیچے کیا ہے. تو اقبال کہتا ہے نا کہ وائے نادانی متائے کار ماں جاتا رہا، وائے نادانی متائے کار ماں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس اس نقصان کا ختم ہو جائے. اور وہ نقصان کیا ہے؟ نقصان ہے اپنی روایت کا جہل. اور روایت آپ کو ماضی پرستی نہیں سکھاتا. روایت ایک ریئر ویو میرر ہوتا ہے جو آپ کو آگے چلنے کے لیے رستہ دکھاتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں تنگ کر رہی ہے اس وقت وہ یہ ہماری اردو سے ہمارے نوجوانوں کی دوری ہے. ہم اردو میں شاید السلام علیکم نہ لکھ سکیں، اور یہ نوجوانوں کی بات نہیں. آپ سی ایس پی افسروں کے خطوط دیکھیں، آپ واٹس ایپ پر آپ کو جو پیغامات موصول ہوتے ہیں اس میں السلام علیکم کے ہجے نہیں آتے. اگرچہ یہ عربی کی ترکیب ہے مگر اردو میں مستعمل. ہم اردو سے ناآشنا ہو چکے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اردو کے جو محافظ ہیں وہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ رہ جائیں جن کو ہم ویسے ہی دھتکار چکے ہیں. تو ہمیں اردو سے روایت سے اپنا ناطہ جوڑنا ہے. اور سائنس کے طالب علم کو کسی بھی طالب علم کے لیے اقبال بڑے خوبصورت موتی پیش کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال نفع اور نقصان کے بارے میں بتاتا ہے. جب ہم طالب علم ہوتے ہیں اور اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہمارا نفع کس میں ہے؟ ہمارا نفع جی پی اے میں ہے، مارکس میں ہے، امتحانات پاس کر دینے میں ہے. ہمارے ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا نفع اس میں ہے کہ ہم تعلیم کی تحصیل کے بعد کتنا روزگار کمائیں گے. ہم
تعلیمی اداروں میں بچوں کو داخل اس وعدے پہ کرتے ہیں، اس وعدہ پرفریب پہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم کے بعد آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہوگی. تو اقبال آپ کو نفع اور نقصان کے بارے میں بتاتا ہے. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. دوسری بات، اقبال آپ کو زندگی اور موت کا فلسفہ سکھاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. وہ آپ کو بڑی تصویر دکھاتا ہے. ایک شاہین کی طرح وہ اوپر اڑتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی جزیات کی بجائے آپ کو بڑا منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تیسری بات، جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری سائنس کی جو کتابیں ہیں، جو ہمارے کلیے ہیں، جو ہمارے سامنے جو پیپرز ہمیں نظر آتے ہیں، جو ایجادات ہیں، وہ مغرب کی دین ہے. تو علامہ اقبال مشرق اور مغرب کی بحث بھی چھیڑتا ہے، اور مشرق اور مغرب سے مراد یہ ظاہری مشرق و مغرب، یہ جغرافیائی مشرق و مغرب نہیں ہے. یہ دراصل استعارے ہیں علامہ اقبال کے کلام میں. مغرب کا کچھ مطلب ہے اس کے ہاں، مشرق کا کچھ مطلب ہے اس کے ہاں. جس طرح اقبال کہتا ہے کہ وہ آنکھ کہ ہے سرما یا فرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نم ناک نہیں ہے. تو اقبال اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے قارئین کو یہ درس دیتا ہے کہ یہ زندگی کی جو مادیت ہے، یہ جو ہوشیاری ہے، جو چالاکی ہے، اس کی بجائے ایک اور دنیا بھی ہے جو فقر و غنا پر منحصر ہے، جس کے اندر آپ اپنی ذات کے اندر جھانکتے ہیں. اب ہمارے سیکولر تعلیمی اداروں میں، بشمول اس ادارے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، یہ طلباء تک یہ پیغام، یہ اصطلاحات کہاں پہنچتی ہیں؟ مجھے اس کا غم ہے کہ ہمارے یہ بچے اس ذخیرے سے کہیں محروم نہ رہ جائیں. یہ ان کے سامنے کھلنا چاہیے کسی طریقے سے. ڈاکٹر عارفہ، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، ہم اب بھی محکوم ہیں، اور اقبال صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آزاد تو ہم ہو جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی لیڈر تھوپ دیا جاتا ہے. اور میں ہرگز آج سے 2 دن پہلے جو پی ایم صاحب کی ٹویٹ تھی علامہ اقبال کی، اس پہ بالکل کوئی نہ سوال کروں گا، نہ تذکرہ، نہ ذکر، بالکل نہیں کروں گا. اقبال صلاح الدین صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھو جو اجتہاد تھا مذہب کی وجہ سے، ہم نے مذہب پہ ہی اس پہ تقسیم کر دیا اپنے آپ کو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ علامہ صاحب کے کلام میں متعدد جگہ آپ دیکھیں گی کہ ملا کا ایک لفظ استعمال وہ کرتے ہیں، اور وہ بہت عزت سے نہیں کرتے. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پھر ملا اور بہشت ان کی ایک نظم ہے، اور پھر ملا حرم بھی ایک ان کی نظم ہے. تو ملا لفظ کو اچھا نہیں وہ سمجھتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو دین کے ہر روشن پہلو کی بات کرتے ہیں. تو ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ ملا اور دین کو علیحدہ کر دیا جائے، لیکن ہم تو ملا سے تو لیتے ہیں ہم اپنی رہنمائی اور رہبری. بہت شکریہ. اور میرے جواب سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہو، جو میرے سامنے ہیں اور جو میرے سامنے نہیں ہیں ان کی بھی، تو میں پہلے سے معذرت بھی نہیں چاہوں گی، کیونکہ میں اس وقت میرے ہاتھ میں اقبال ہے اور ایک بہت بڑا سہارا. دیکھیے، ملا کو ان کے دین کی فہم کے ساتھ سیاست میں میدان میں لے کر آئے. ملا اور سیاست کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ سیاست جس کی بات اقبال صلاح الدین صاحب نے کی، وہ نہیں. میں ابھی آپ سے یہ بھی کہوں کہ علامہ اقبال کی سیاست تو کیا کمال کی سیاست. آج بھی دنیا میں جو لوگ جمہوری فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی، طبقاتی تفرقوں میں جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں کوئی کمتر اور جہاں کوئی برتر ہو وہاں جمہوریت نہیں ہوتی. علامہ نے ایک مصرع کہہ کے ساری جمہوریت کی تعریف کر دی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہاں محمود ایک شخصیت نہیں ہے اور ایاز ایک شخصیت نہیں ہے، دونوں علامتیں بنتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ فارسی کی ایک بہت اچھی مثل ہے کہ من تورا حاجی بگویم تو مرا ملا بگو. انگریزی والے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری پیٹھ سہلا دوں، تم میری پیٹھ سہلا. تو یہ پیٹھ سہلانے کا معاملہ ہے. دین زندگی کے لیے ہے، دین طبقوں میں تقسیم ہی نہیں ہو سکتا. دین تو ایک نظام فکر ہے، اور نظام فکر ہمیشہ نظام عمل بنتا ہے. اگر فکر نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے.
میرے محترم استاد صاحب نے کہا کہ جہاں سیکولر تعلیم ہوتی ہے تھوڑی سی جرت گستاخی کی، ہم نے سیکولر کے معنی بھی وہ تراشے ہیں جو ہمیں بھاتے ہیں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ سیکولر کے بنیادی معنی تو وہ تھے جہاں معاشی اور معاشرتی انصاف ہو، دین کا تو ذکر ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ نہ ہم کبھی معاشرتی انصاف دے سکیں گے، نہ ہم کبھی معاشی انصاف کو قائم کر سکیں گے، تو چلو اس کا ترجمہ لادین کرتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ بھی لادین 16ویں صدی میں ایک پادری صاحب نے کیا تھا، اور تب سے ہم ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھے۔ اگر آپ دیکھیے تو قرآن سے زیادہ کوئی انصاف اور برابری کی بات نہیں کرتا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اقبال کا جو نظام اسلام ہے، جو ان کی فکر میں ہے، وہ قرآن اور سنت سے جدا نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی جو میں نے پہلے آپ سے کہی کہ اختلاف سے یا تنوع سے نہیں ڈرتے، علامہ اقبال نے دیکھیں اپنی فکر میں کہاں کہاں سے خوشہ چینی کی، اور بہت دفعہ تو ان کا لہجہ وہ بھی لگا جو ہمارے خیر سے مدعیان اسلام ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی کہ ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ وہ اس اقبال کو بھول جانا چاہتے ہیں۔ کیوں بھولتے ہیں؟ اقبال اپنے عہد کا نمائندہ ہے، وہ اپنے عہد کی ہر بات کو قبول کر رہا ہے تاکہ آپ کو بتا سکے کہ طریقے اور قرینے یہ بھی ہو سکتے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ علامہ اقبال نے فارسی کا ایک مصرع کہہ کہ ملا کے معنی ہی سارے طے کر دیے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ تو اگر صرف فی سبیل اللہ فساد ہی کرنا ہے، اختلاف پھیلانے کا مطلب ہے۔ اور وہ جو جب کبھی بھی ملا کا ذکر آتا ہے تو میں اپنے محبوب کو بھی نہیں بھولتی، جناب جنرل ضیاء الحق صاحب۔ انہوں نے رہبری کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، اور انہوں نے ہماری زندگی میں نفرت اور وحشت کا زہر گھولا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ فصل عدیل آپ کی فصل، آپ کی نسل اور آپ سے کم عمر نسل وہ فصل کاٹ رہی۔ اقبال کے یہاں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کسی چیز کو مصفح کرنا ہے تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ ریشم سے مصفح ہوگی، کہ کھدر سے مصفح ہوگی، کہ ٹاٹ سے مصفح ہوگی۔ نہیں، مصفح کرنا ہے۔ اور جب مصفح ہے تو وہ میرے اور آپ کی محنت کا، کاوش کا اور قوت امتیاز کا حاصل، کہ میں اور آپ یہ پہچان سکے کہ حاصل کرنے کی کیا چیز۔ ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز کے دائرے سے نہیں نکلتے۔ مجھے اتنی خوشی ہے کہ اب سوچنا حرام ہوتا جاتا ہے۔ مکالمہ تو ہم نے کب سے حرام کیا۔ اور میرے اقبال مکالمہ لکھتے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا کا مکالمہ پڑھ لیجیے، اور اگر کسی ملا کی سمجھ میں آ جائے تو آج اقبال دہریے ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ کبھی لفظوں سے اوپر اٹھ کے نہیں دے۔ لفظ ہمیشہ پیکر ہوتے ہیں، لفظوں کے پیچھے معنی کا ایک تصور ہوتا ہے، اور جو اس تصور تک نہیں پہنچتا وہ اسے جان نہیں سکتا۔ شکوے پر اتنا شکوہ کیا تھا تو مجھے خوشی یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں ابلیس کی مجلس شورا آئی نہیں، ورنہ اس سے زیادہ حشر بپا ہوگا۔ سوال، میں اقبال کی بہت ادنا طالب علم ہوں، اور میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ چیزوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھتے ہیں، اور تاریخ ہمارے لیے وہ پس منظر مہیا کرتی۔ تاریخ اتنی اچھی چیز ہے کہ بہت کھوجنا نہیں پڑتا، پہلے سے چیزیں موجود ہیں، اور چونکہ وہ وہاں موجود ہیں تو پروردگار نے کچھ مسلمانوں کو عقل بھی دی تھی، جو کہ قرآن میں بہت حسرت سے کہا ہے کہ افسوس کہ تم عقل کو استعمال نہیں کرتے، افلا یعقلون، اور تم سوچتے نہیں۔ جو سوچے گا نہیں وہ کرے گا کیسے؟ وہ پھر 70 حوروں کا خواب دیکھے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے۔ اقبال نے کہیں یہ نہیں کہا۔ اقبال کے ہاں تو صرف جتنے استعارے ہیں، اور شاعری میں استعارہ نہ ہو تو پھر شعر کا مزہ کیا ہے؟ شاعری میں اپنے محترم کے ساتھ کہوں گی کہ شعر میں اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے، شعر کی بھی ایک سائنس ہے،
اس کی بھی ایک میزان ہے، اس کا بھی ایک تجربہ ہے، اس کی بھی ایک دلیل ہے، اور اس کا بھی ایک انجام۔ اگر اقبال کے شعروں کا انجام اور ان کا نتیجہ ہم نہ سمجھ سکے تو کمی کہیں ہم میں رہ گئی، اس کلام میں کہیں کمی نہیں۔ بہت بہت جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ کاش ایک دفعہ اس کے معنی تو سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ جا کے گورنر صاحب کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیں کہ جی چند مساجد ہماری تحویل میں دے دی جائیں تاکہ ہمیں روزانہ روغنی نان میں اثر آ سکے۔ اور وہ کیا اچھا مصرع ہے اس کا ملا حرم کا، تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ اقبال صلاح الدین صاحب، ڈاکٹر عارفہ تو بہت دلیر اور نڈر خاتون ہیں، انہوں نے تو لفظ سیکولر استعمال کیا، میری تو یہ جرت نہیں ہے، خاص طور پہ آج کے معاشرے میں نہ جانے اس سے کیا معنی نکالیں کہ میں ایک اور لفظ استعمال کرتا ہوں، آئیڈیلزم، ایک آئیڈیل معاشرہ۔ علامہ صاحب کیسا آئیڈیل معاشرہ دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ وہ تعلیمات اور شاعری ایک طرف، لیکن معاشرہ تو ایک، اس میں تو ایک پریکٹیکلٹی چاہیے، اس کے لیے ایک ریفارم چاہیے، اس کے لیے معاشی ریفارم ہے، اس میں معاشرتی ریفارم ہے، تو وہاں تک پہنچی تھی ان کی فکر؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یا آپ نے مولائیت کا سبجیکٹ جو ٹچ کیا ہے، تو اس میں وہ 2-3 باتیں میں علامہ کے آپ کو جو ہے بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1، پھر اس کے بعد معاشیات کے اوپر آئیں گے، بٹ جس طرح وہ میں نے بھی ایک کسی بچی کا سوال دیکھا تھا کہ وہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کون سی وہ فالو کرنا چاہیے، تو پہلے تو میرے خیال میں علامہ کا مائنڈ سیٹ تو آپ لینا، ان کی ڈائریکشن کو پتہ لگے گا تو انٹرپریٹیشن بھی آپ کو خود پتہ چلے گا۔ اب آپ لوگوں نے you not only fought against the British and the Hindus but you fought against the mullahs as well، اور وہ آپ آج بھی وہ اس دور میں سے نکلے نہیں ہیں، وہ اتنی زیادہ ان کی اسٹیٹ کی جو ہے وہ پروٹیکشن اور ان کی پروموشن ہوتی چلی گئی ہے، اور خاص طور پہ ان ملاؤں کی انہوں نے کی ہے جو کہ پاکستان کے سرے سے ہی مخالف تھے، اور آج بھی اپنے جلسوں میں قائد اعظم کی تصویریں جو ہیں اپنے پیروں میں ان کی آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو علامہ اسی ضمن میں وہ فرماتے ہیں، میں ان کا اپنا یہ کوٹ پڑھنا چاہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ you know that the ethical training of the masses of our community is principally in the hands of a very inefficient class of Maulvis or public teachers, the range of whose knowledge of Muslim history, literature is extremely limited. A modern public teacher of morality and religion must be familiar with the great truths of history, economics, sociology, besides being thoroughly conversant with the literature and thought of his own community. Such public teachers are the great need of the time. اب آپ جو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے آپ کے پبلک ٹیچرز ہونے چاہیے، تو آپ موازنہ خود کریں۔ آپ جو ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اتنی علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم زیادہ جہالت کی طرف ٹرینڈ ہے ہمارا۔ دوسرا آپ کو میں انٹرسٹنگ ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم تھے، وہ بیان کرتے ہیں، علماء کے ساتھ ان کی ایک کنورسیشن تھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ تحریک خلافت میں جب بہت سے مولوی صاحبان سیاست کے میدان میں کودے تو پھر ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان کے سیاسی علماء نے لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا تاکہ اس مسئلے کا فیصلہ کیا جائے کہ خدائے تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں۔ امکان قصب باری تعالیٰ پر بہت گرما گرم بحثیں ہوئیں، اسی پر ایمان اور کفر کا جو ہے مدار ٹھہرا، ایک دوسرے سے تعاون یا عدم تعاون کے لیے بھی یہی عقیدہ معیار بن گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے ملا جس کام میں مصروف ہیں یہ وہی کام ہے جو ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں اپنے ہمکاروں کے سپرد کیا تھا۔ ملا شیطان کی مجلس شورا کے فیصلوں پر عمل کر رہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے اپنے آگے سے شعر جو ہے وہ کوٹ کیے، یہ ان کی ابلیس کی مجلس شورا میں سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، آپ بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہو مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ساک، ہے وہی شعر و تصوف
اس کے حق میں خوب پر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختے تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اور پھر علامہ وہ بیان کرتے علامہ کا کہ علامہ نے ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ اکثر پیشہ ور ملا عملاً اسلام کے منکر ہیں، اس کی شریعت سے منحرف اور مادہ پرست دہریہ ہوتے ہیں. یہ علامہ کے اپنے الفاظ ہیں. اب اس کو کسی دل آزادی کے لیے تو کرنے کے لیے، بٹ یو ہیو ٹو نو واٹ اقبال از. ان کے ویوز کیا ہیں. وہ کچھ سارے علماء کے خلاف نہیں تھے، بہت سارے علماء ان کے، سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی اور مولانا جو تھے اپنے امیر حسن کے، تو وہ پڑھے ہوئے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ان مولویوں کے ساتھ ٹکراؤ تب بھی تھا اور اب بھی ہے، اور آپ کے آنے والے وقت میں جو ہے وہ بھی رہے گا. ایک اور چیز میں آپ سے جو ہے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ جو جرمن خاتون جو علامہ نے ان کو رکھا تھا میری والدہ کی اور میرے ماموں کی پرورش کے لیے، مسز ڈورس احمد، یہ ان کا بیان وہ کیا وہ واقعہ ہے جو کہ علامہ کی وفات سے 3-4 ماہ پہلے کا تھا. ان کی ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، اقبال ایز آئی نیو ہم، اور وہ میری ممانی مسز ناصرہ جاوید اقبال نے ان سے وہ لکھوا کر، ان سے لکھ کر وہ پبلش کرائی تھی. یہ واقعہ جب شروع کے جو ایڈیشنز تھے ان کے اندر یہ پبلش ہوا، پھر اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جہاں یہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کتاب سے وہ نکال ہی دیا گیا. اچھا، وہ ہوا یہ اس طرح کہ یہ ان کی وفات سے 3-4 ماہ قبل ان سے کوئی 6 علماء کا کوئی گروپ جو ہے ان سے کو ملنے آیا، اور ان کے ساتھ وہ بات چیت کر کے بیٹھا، کافی دیر چلے گئے. تو انہوں نے اندر سے آواز ماری کہ مسز ڈورس کین یو کم ان ہیئر پلیز. تو وہ اندر آئیں تو ان سے کیوں انہوں نے پوچھا کہ مسز ڈورس واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز علماء دیز ہولی مین. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب they all looked very holy and pious to me. تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ nay Mrs. Doris, don't be fooled by their looks, for they hide their mischief behind their beards. تو آپ دیکھیں نا ان کے جو یہی سارے یہ خلیفہ صاحب یہ تو بیان کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو تھے یہ سنت رسول کے پیروکار اور قرآن کے علمبردار، اور جب ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی جب ضرورت تھی تو تب سارے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. اور اب یہاں پہ آ کے اس ملک میں پھر وہ پاکستان کے جو ہیں وہ علمبردار جو ہیں وہ بن کے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور وہ ڈاکٹر جاوید اقبال بالکل صحیح فرماتے تھے کہ انہوں نے آج تک تو ہمیں یہ بتایا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن آگے کا راستہ ہمیں نہیں بتایا. سو آگے کا راستہ جو ہے وہ اب ٹائم نہیں ہے آپ کا پروگرام، مطلب کہ آپ ایک اتنی بڑی فکر کو آپ سمویا نہیں جا سکتا، بٹ وہ آگے بڑھنے کا پروگرام جو ہے قرآن کی روح سے خدا کے ساتھ منسلک رہ کر، رسول کے ساتھ منسلک رہ کر، وہی علامہ صاحب کا سارا جو ہے وہ سلسلہ ہے. وہ ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ وہ لے لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے معاشیات کی بات کی، پہلی کتاب انہوں نے لکھی معاشیات کے اوپر تھی، اکنامکس کے اوپر. آپ اقبال کو ان سیکشنز نہیں لے سکتے. آپ اقبال سے عقل، سائنس، اکنامکس، تصوف، پالیٹکس، سوشیولوجی، کلچر، آپ کوئی چیز اس میں سے الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کسی چیز کو الگ کیا تو ایک میری نظر میں جو ایک آرگینک سسٹم انہوں نے وہ بنایا نا وہ کلیپس کر جائے گا. So it has to, yeah, he has to be understood in his totality, not in compartmentalized form. ڈاکٹر سبی، سائنسدان تو سائنسدان ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ علامہ صاحب نے کتنی ایسی شاعری کی جنہوں نے مسلمانوں کو تحریک دی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ علامہ صاحب جو ہیں وہ صرف مسلمان سائنسدان ہی انسپائر کر سکتے ہیں یا کسی اور مذہب کے سائنسدان بھی انسپائر کر سکتے ہیں؟ اور کیا وہ صرف پرانے زمانے اور گزشتہ دور کے ہی شاعر تھے، یا آپ کی ایک سائنسدان کے دور کی نظر میں جو شاید ادب کا طالب علم نہیں ہے اس کو آج بھی انسپائر کرتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں، اس بات سے تو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا
کہ علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کا کلام دین توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نچڑا ہوا ہے. اب کوئی عاشق ہی یہ ربائی کہہ سکتا ہے نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو می بینی حسابم ناگزیر. اسلام نکال دیں اپنے اصل مفہوم میں جس طرح وہ پیش کرتے ہیں اور عشق رسول نکال دیں تو اقبال کا کلام بالکل آپ نے آدھے سے زیادہ کاٹ دیا. لیکن اقبال کے یہاں اسلام اور شریعت کا ایک خاص مفہوم ہے جسے میرے دوسرے دوستوں نے اور مقررین نے بیان کیا. اقبال سے کسی نے پوچھا شریعت کیا ہے، تو اقبال نے جواب دیا کہ شریعت کا بنیادی مطمع نظر یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی سیاست کا بھی ذرعی اصول ہے، یہی اس کی معیشت کا بھی ذرعی اصول ہے. پنجاب کے دہقان کی جب وہ بات کرتا ہے اقبال تو یہی اصول اس کے سامنے ہوتا ہے. جب وہ اقبال صوفی اور ملا سے آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کے ہاں یہی اصول کار فرما ہوتا ہے کہ آپ کی فکر جامد نہیں، آپ کی فکر کے اندر نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ موجود ہے. اور اسلام کا یہ متحرک بلکہ توحید کا ایک متحرک جذبہ، ایک متحرک تصور پیش کرتا ہے. اقبال کا اسلام وہ روایت، اقبال کے اسلام کے اندر حریت ہے اور حمیت ہے. اقبال ٹیپو سلطان کو اتنا پسند کیوں کرتا ہے؟ ٹیپو سلطان پہ کئی نظمیں، جاوید نامہ میں جب وہ رسول کریم کرتا ہے. ٹیپو سلطان اس کا آئیڈیل اس لیے ہے کیونکہ ٹیپو سلطان کی ذات کے اندر ترکش مارا خدنگ آخری، آزادی اور حریت کی لہر جو برے صغیر میں اٹھی تھی اس کا آخری تیر، اور ایک بادشاہ یا حاکم تھا. امریکہ میں 1777 یا 76 میں جب انڈیپینڈنس کا ڈیکلیریشن سائن ہوتا ہے اور اس کو خبر ملتی ہے، وہ 21 توپوں کی سلامی دیتا ہے، نپولین سے خط و کتابت کرتا ہے، کئی صنائع ڈالتا ہے، کئی پل بناتا ہے. ایک روشن خیال، وہ ایک مفکر تھا. آپ اس کی لائبریری کا اندازہ لگائیں، ٹیپو سلطان کی لائبریری میں کیا کیا چیزیں، عسکری اخلاق کی وہ تعلیم دیتا ہے. تو اقبال کا جو تصور اسلام ہے وہ بڑا وسیع ہے اور اس کے اندر کوئی ذات پات کے درجہ بندی نہیں ہے، اور جو جغرافیائی حدود سے بھی وہ بلند ہے. نہ افغانیم و نہ ترکو تاتاریم، چمن زادیم و یک شاخساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ماں پروردہ یک نو بہاریم. تو اقبال کا جو اسلام کا تصور ہے وہ آفاقی تصور ہے، وہ آدمیت کا تصور ہے. کونوا عباد اللہ اخوانا، اس میں اسلام اور غیر مسلم کی تمیز نہیں ہے. اور یہی اقبال درس دیتا ہے، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تو انسانیت کا جو درس اقبال، جو آفاقی درس اقبال دیتا ہے وہ اسلام کے اصولوں سے نکلا ہے. لیکن اسلام کا وہ مفہوم جو اقبال اور جو قرآن و سنت سے مترشح ہوتا ہے، اقبال نے وہ اصول پیش کیا. ڈاکٹر عارفہ، مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دونوں تفصیل طلب ان کے جواب ہوں گے. اگر آپ چاہیں تو کوئی سا ایک سوال چن سکتی ہیں کیونکہ وقت ہارڈلی 5-7 منٹ رہ گئے. ایک ہماری دوست آپ سے پوچھتی ہیں مشل خالد کے اقبال اور رومی کے مطابق عشق کا ارتقا کیسے ہوتا ہے اور اس کی منازل کیا ہیں؟ یہ پہلا سوال. ایک سوال مجھے بھی پوچھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ عشق اور عقل کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو عشق اور عقل کا جو مقابلہ ہے یہ اقبال کے ہاں کیسے پایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم عقل مند اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، عشق مند کبھی استعمال نہیں کرتے. تو بار بار علامہ صاحب کہتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر اور کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے. تو ان میں سے کوئی ایک سوال چننا چاہیں تو وہ چن سکتی ہیں.
شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سوالوں کا ایک مختصر سا جواب دے دیتی ہوں. آپ کے سوال کے لیے تو اقبال نے بہت اچھی بات کہہ دی کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال نے کہیں عقل کو رد نہیں کیا، کہیں عقل سے انکار نہیں کیا، کیونکہ ایک تجربے تک ہمیں عقل کی ضرورت ہے. جب ہم اس تجربے سے اوپر اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر عشق ہمارے کام آتا ہے. عشق دراصل نظر کی وہ گہرائی، فہم کا وہ امکان اور ظرف کی وہ وسعت ہے جہاں آدمی اپنی ذات کو بھول کر اپنے ارد گرد کے لیے کچھ کر سکے. وہ عشق ہے. اور اسی لیے جب ملا کا ذکر کیا اقبال نے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا قیام بے سرور اور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو امامت صرف وہ کر سکے گا جو اپنے آپ سے اوپر اٹھ سکے، وہ امامت دنیا کی ہو. دوسری بات انہوں نے کہا کہ عشق کی کیا منزلیں. اگر میں بہت سادگی سے ایک بات کہنا چاہوں، جتنی سادگی سے میری سمجھ میں آتی ہے، عشق دراصل لگن کا نام ہے. ایک کہیں اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا نام ہے بغیر کسی صلے کے. یہ ذرا مشکل کام. ہم تو اپنے آپ کو کہیں بھی وابستہ کرتے ہیں تو صلہ چاہتے ہیں. عشق کا صلہ ایک طمانیت ہے، ایک آسودگی ہے، ایک اطمینان ہے، ایک اعتبار ہے. عشق میں آدمی اپنے آپ سے شرمندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ دوسروں سے شرمندہ نہیں. اتنی سی بات اتنے سے وقت میں کہہ سکتی ہوں، پھر کبھی صحیح. اقبال صلاح الدین صاحب، بہت مختصر، آگے کیا کیا جائے؟ آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے؟ اگر اتنا وسیع موضوع ہو جو علامہ صاحب ہے، ان کی فکر ہے، ان کی سوچ ہے، فلسفہ ہے، شاعری ہے، تو جو نوجوان نسل ہے جس کے پاس نہ وقت ہے نہ ان کی طبیعت ابھی ایسی ہے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو کیا حالات کو دوش دیتے رہیں؟ آگے کیسے بڑھیں؟ کیا کریں آگے چلنے کے لیے؟ اور آگے ہے کیا؟ چلو، ایک آپ کا وہ پچھلے سیکولرزم بارے میں ایک ہو رہ گیا، وہ مسلم ذہن سے میں نکل گیا. وہ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ریالٹی ہے نا، وہ اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے ان دا اسپرٹ، ان دا مٹیریل اینڈ ان دا سیکولر. فار دا ریالٹی آل از ہولی گراؤنڈ. سو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، یہ سیکولر کا اس طرح کا معنی نہیں ہے. بہرحال وہ آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ٹائپ ڈفرینٹ سیکولرزم فارم میں جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے. بٹ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے، کہ وہ ان تینوں چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو ریالٹی ہے وہ ان تینوں ڈائمینشنز میں اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دا وے فارورڈ از کہ میں ذاتی طور پہ یہ فیل کرتا ہوں کہ علامہ کی اب صرف اب وہ تعریفیں کرنے سے نہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ان کی جو اس کو پریکٹیکلی ان کی چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے، اور یو شوڈ بی ایبل ٹو موو فارورڈ. علامہ کی جو ویژن ہے ایجوکیشن کا، وہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس میں جو آپ وہ سمجھیں کہ جو تربیت اور ایجوکیشن جو ہے، وہ نالج جو ہے وہ گندی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر وہ آپ کو وہ بیان کریں گے. لیکن جس طرح وہ انڈیویجول کا بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک انڈیویجول جو ہے اس نے اپنی خودی کو اسٹیبلش کرنا، تو اس طرح ایک نیشن کی خودی بھی بتاتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ نیشن اٹ کین موو انٹو دا فیوچر. کم از کم مسلمانوں کے لیے وہ 4 وہ پوائنٹس جو ہیں وہ لے ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ از ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف توحید ایز اے ورکنگ پرنسپل وچ از ہیومن یونٹی، ہیومن اکوالٹی، ہیومن فریڈم. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں دا فائنلٹی آف پروفٹ، ختم نبوت. اور ختم نبوت وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ آف مونارکک رول، یا اس میں جیسا آپ کو ہیرارکیکل یا وہ موروثی جمہوریت بھی آپ وہ کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیر از نو پریسٹہڈ ان اسلام. اور تیسرا وہ کہتے ہیں the birth of inductive reasoning.
سو ان کے مطابق ڈیموکریسی جو ہے اٹ از اسلام از ڈیموکریٹک ان اسپرٹ. اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ پارشلی جو ہے وہ ریویلڈ پرپز ہے اسلام کا, اور ہی بلیوز ان لائک گروتھ آف انڈیویجول پرسنالٹی, اور جو ہے وہ اٹس اونلی پاسبل ان این انوائرمنٹ آف فریڈم. سو اس کو آپ مد نظر رکھیں تو 2-3 اور پوائنٹس جو ایمرج کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اقبال کو کسی فارم میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ کسی اپنا اوریجنل فارم میں ہو, ایکچوئل فارم میں ہو, یا ایک مائنڈ سیٹ کے طور پر ہو, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پیپل لائک اقبال اینڈ جناح دے اسٹوڈ فار سویلین سپریمیسی اینڈ نو امپوزیشن آف لائک امپلانٹڈ لیڈرشپ جو ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوتا آ رہا ہے, اور آگے سے بھی ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو بندے ہمارے اوپر تھوپے جانے والے ہیں کو ہمیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور آبویسلی یہ جو موروثی سیاست ہے, موروثی جمہوریت ہے, یہ ان خاندانوں میں سے ان کو ہم سب کو نکلنا چاہیے. The thing is this that چاہے اٹس لائک میں بھی کسی کوئی بڑے خاندان سے بلانگ کرتا ہوں, یا وہ فلاں مخدوم ہیں جو ٹوٹم کا, تھنگ از کہ آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا ان چیزوں میں سے, کہ وہی آپ کریں. These youngsters need to develop these attributes of leadership in themselves. آپ بند کریں دیکھنا, یا پاکستان میں تبدیلی نہیں آنی اس طریقے سے, یا آپ ایک طبقے کے اوپر یا ایک چند خاندانوں کے اوپر جو ہے عادت ہو گئے, انگریز کے ساتھ ملے تھے آدھے سے زیادہ. تو آپ یہ ہے, سو فرسٹ پرنسپل ہے جو ہے ڈیموکریسی ہے. دوسرا ہے اجتہاد, اور اجتہاد کی جو ہے وہ جو بنیاد ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم کوشش کرنے والوں کو نئی راہیں جو ہیں وہ دکھاتے ہیں. اور اس میں وہ علامہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اب آگے کسی نبی نہیں آنا, آگے اور کوئی کتاب نہیں آنا. اس کتاب کو آپ نے خود انٹرپریٹ کرنا, اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ اگر اس کی کتاب کو حکمت کی طرف آپ نظر ڈالیں گے تو وہ اجتہاد کی طرف لے کے جائے گی, انڈکٹیو ریزننگ کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. اور اگر آپ جو ہے وہ مطلب اس کی متن میں گرفتار ہو کے رہ جائیں گے تو پھر آپ وہ تقلیدی سوچ کی طرف گامزن ہو جائیں گے. اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ انڈکٹیو ریزن is a thing which alone makes man master of his environment. It is an achievement, and once when it is born, it must be reinforced by inhibiting the growth of other modes of knowledge. آپ نے اپنی جو ہے وہ اس کی صلاحیت اور انڈکٹیو ریزننگ کے اوپر نیچرلی اس کے لیے جو پرنسپلز ہیں, جو اس کی بیسز ہیں جس کے اوپر آپ نے پروسیڈ کرنا ہے, وہ لے ڈاؤن انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اینڈ the other thing is کہ the third thing is to follow is the freedom to acquire knowledge. There is no such thing as religious knowledge or non-religious knowledge. All knowledge should be available for acquisition. کہتے ہیں کہ گفت حکمت را خدا خیر کثیر, ہر کجا ان خیر را بینی بگیر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے اس میں حکمت آپ کو حاصل ہوتی تو آپ اس کو حاصل کریں, کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. صرف وہ ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ اگر علم اور عشق جو ہے وہ علم جو ہے وہ عشق کے بغیر وہ ایک آپ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جاتا ہے, شیطانیت کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن علم جب عشق کے ساتھ کی آمیزش ہوتی ہے تو پھر آپ کو وہ ڈیوائن انسپریشن جو ہے آپ کو دیتا ہے. اور چوتھی جو چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں میں تو ہے ہی نہیں, میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید نہ ہو, ایک زمانے تک تھی آپ کی لیکن اب نہیں ہے. دیٹ از دا تھنگ آف کریٹیوٹی. اقبال کے بوتھ گاڈ اینڈ مین لیو بائی پرپیچوئل کریشن. سو یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب خدا کے ساتھ ان کا جوید نامہ میں مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ 4 قسم کے جو ہیں وہ موتیں جو ہیں تم نے جو انسان بنا دیا مسلمان, اس کے وہ انتظار کر رہی ہیں. وہ ایک سود خور کے ہاتھ میں, ایک حکمران کے ہاتھ میں, ایک ملا اور ایک پیر کے ہاتھ میں جو ہے یہ 4 جو ہے یہ سسک کے جو ہے تمہارا مسلمان جو ہے یہ انسان مر رہا ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں, جس طرح شکوہ جواب شکوہ ہے, اسی طرح ہمارے اپنے جو ہے قرآن کی کمپریہنشن سے یا اسلام کی انڈرسٹینڈنگ سے انہوں نے بیان کی ہیں. وہ خدا آگے سے بیان کرتا ہے کہ زندہ ہو تم تو پھر اپنے اندر ڈیزائر پیدا کرو اور تخلیق کرنے کی قوت جو ہے وہ پیدا کرو. جس طرح ہم نے آفاق کو اپنے ہم گیر کیا ہوا ہے تو اس کو بھی تم کانکر کرنے کی, اس کو پہنچ کرنے کی, رسائی کی
صلاحیت پیدا کرو، اور جو کچھ تم کو جو ہے وہ ناسازگار لگتا ہے اس کو ہٹا دو، اور اپنے ضمیر میں سے، اپنی کانشیسنس میں سے، ڈیپتھ میں سے ایک نیا عالم جو ہے پیدا کرو، کیونکہ ایک آزاد بندے کے لیے بہت مشکل ہے وہ ایک مانگی ہوئی دنیا کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار سکے۔ جس کسی کے اندر بھی اگر وہ تخلیق کرنے کی قوت نہیں ہے تو وہ میرے سامنے اصل میں کافر اور زندیق ہے، کیونکہ اس نے میرے جمال سے اپنا حصہ ہی حاصل نہیں کیا، اور زندگی کے پھل سے، زندگی کی درخت سے اس نے پھل ہی نہیں کھایا۔ اور بس یہ ہے کہ اب آپ کا ٹائم نہیں ہے تو بٹ تھنگ از دس دیٹ الٹیمیٹ تھنگ جو جاوید نامہ کے اندر آپ کو دیکھیں کہ جاوید نامہ اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ I have 2 minutes or not؟ یہ میں ضرور sure yes go ahead۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، کاروان بدل گیا ہے، اب ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ منزل ہماری وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے ہمیں بتائی ہے، لیکن اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک نیا طریقہ جو ہے وہ وقت کے مطابق دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے میں نے دونوں طرز اختیار کی ہیں، اپنی شاعری جو کہ شاعری آپ کے دل، آپ کے روح کو پیئرس کرتی ہے، اور اپنی جو ہے وہ ریکنسٹرکشن اور اپنا پروز جو ہے جو کہ آپ کے مائنڈ اور آپ کے انٹلیکٹ اور آپ کی عقل کو جو ہے وہ جا کے چلتا ہے۔ تو میں نے وہ دونوں جو یہ چیزیں سمندر جو ہیں وہ میں نے ایک برتن میں آپ کے لیے جو ہے وہ سمو کے رکھتی ہیں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، آپ کی سوچ بدل گئی ہے۔ سو لائک ڈاکٹر صاحب آلسو سیڈ کہ عقل کے مخالف نہیں ہیں، لیکن عقل اور عشق کی آمیزش کے ساتھ وہ آپ کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال آپ سے ضروری اس لیے کہ ہمارے ایک دوست علی اکبر نے آپ سے بالخصوص نام لے کے آپ سے سوال پوچھا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ریلیونٹ وڈ اقبال بی in 50 to 100 years from now, keeping in mind the science is dominating every aspect of life? Why can't we see the larger effects of Iqbal's teachings, Udit, etc., on a bigger landscape of masses? In every era, there are only a few people or a few thousand people. So what's آپ کے اندر جو ایک جوتشی ہے اس سے پوچھے کہ 50-100 سال کے بعد علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں، اس کو آپ اس کا اثر کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال ترقی اور تخلیق کے خلاف نہیں ہے، سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ اقبال جس چیز کو ایڈریس کرتا ہے وہ مادیت ہے۔ وہ اس جہان فانی میں تو ہی نادان چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامام اپنی جولاں گا۔ میں چلے آخر میں کچھ شعر پڑھ دوں اسی سوال کے جواب میں۔ میرے خیال میں اپنی جولاں گا زیر آسمان سمجھا تھا میں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیل گوں کو آسمان سمجھا تھا میں، کارواں تھک کے فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم ہی نہ سمجھا تھا میں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ مکان محدود ہے، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جسے اقبال نے خود ہی کہا ہے وہ لامحدود ہے۔ اقبال تو خدا تک پہنچ جاتا ہے، خدا سے مکالمہ کرتا ہے، خدا گہاں کہ عظیم خاک داں بروں جستند، ز طلسم مہر و سپہر و ستارہ بشکستند، ستاروں پہ کمن ڈالنے کی بات کرتا ہے، سورج پر کمن ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ اس خاک داں سے باہر نکلو اور دل بینا سے اس کائنات کا نظارہ کرو، اور یہ پیغام 500 سال، 100 سال بعد، 50 سال بعد اسی طرح کارگر ہوگا۔ ڈاکٹر سبی آپ کو بہت شکریہ، ڈاکٹر عارفہ آپ کا بے انتہا شکریہ، اور الدین آپ لوگوں نے وقت دیا، بہت سی باتیں ابھی رہ گئی کرنے والی، بہت سی باتیں ہوئیں۔ جی چاہتا ہے کہ ایسی بہت سی اور نشستیں ہوں کہ بہت سارے اور جو راز ہیں علامہ صاحب کی وہ ہم تک پہنچے، اور جو ہماری نئی نسل ہے اس کو سوچنے کی اس میں ایک تحریک پیدا ہو۔ اور شاید شرط یہ ہے نوجوان نسل کے لیے، علامہ صاحب نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے آس پاس پیاروں کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ.